کوئی گلا شکوہ بھی نہیں کرنا. تو فرمایا نفس راضیہ کیسے لوگ ہیں؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سورہ فتح آیت نمبر 29 میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی. اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی گئی ہے اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے ساتھ آپ کے اصحاب کی منقبت بیان کی جا رہی ہے. لوگ اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ اب داتا حضور کا جیسے عرص مبارک آ رہا ہے یا بزرگوں کا آتا ہے تو ہم منقبت پڑھتے ہیں داتا حضور کی، غوث پاک کی، بزرگوں کی. تو یہ بزرگوں کی منقبت پڑھنا، ان کی شان، ان کے رتبے بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی، مومنین کی شانیں بیان کی ہیں اور یہی شانیں ایز اٹ از جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت ہے، آپ کی خصوصیات ہیں، آپ کے خصائص جو ہے نا وہ تورات اور انجیل میں بیان کیے گئے. اسی طرح تورات اور انجیل میں نبی محترم سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی منقبتیں بھی بیان کی گئی ہیں. تو جو ہم منقبت پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کی سنت ہے. اچھا منقبت کیا ہے کہ ان کے جو ساتھی ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کفار پر بڑے سخت ہوتے ہیں، کفار پر سخت ہوتے ہیں اور آپس میں نرم دل ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ جو خارجی ہیں اپنے آپ کو کہتے طالبان اور مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمانوں کو ماری جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ماری جا رہے ہیں. تو پتہ چلتا ہے نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں. اصل وہ لوگ ہیں جو کفار پر سخت ہوتے ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں. وہ ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم ہے مومن. تو یہ جہاں پہ حق اور باطل کی بات آتی ہے نا وہاں پہ مومن فولاد ہوتا ہے، شداء علی الکفار، وہاں فولاد ہوتا ہے، وہاں سخت ہوتا ہے. یار اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوستوں کو قتل کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے اوپر ظلم کرنا، یہ کہاں سے مردانگی آ گئی؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان وہ نہیں جو فوراً سے پہلے لڑائی شروع کر دے. فرمایا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی لائے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے اپنے غصے کو بھی نہیں پینا اور آپ نے جناب صاحب میں مومن بھی وڈا، میں نمازاں بھی وڈیاں پڑھنا. تو غرور تکبر تو آپ کے اندر سے نکلا نہیں، تو آپ اللہ کے راضی والے بندے کیسے بن گئے؟ اللہ آپ سے کیسے راضی ہو گیا؟ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب کی جن کی شان اللہ قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ کفار پر سخت ہوتے ہیں اور آپس میں نرم دل ہوتے ہیں. اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ رکوع کرتے ہیں اور سجدوں میں گرتے ہیں. ان کی شانیں ہیں کہ وہ رکوع کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں، اور ہماری طرح نہیں کہ بس گھٹنوں کو ہاتھ لگایا پھر کھڑے ہو گئے، ادھر سجدہ کیا ابھی ماتھا صحیح سے لگتا بھی نہیں ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. یار اتنی سپیڈ میں تو ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی جاتی تسبیح، اور آپ ماشاءاللہ حکم تو ہے 3 دفعہ پڑھنے کا اور اطمینان سے پڑھنے کا. اور ہمارے یہاں پہ تو شروع ہی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے بس ایسے ہاتھ، بس ایسے سجدہ لگ رہا ہوتا ہے، ایسے رکوع ہو رہا ہوتا ہے. اتنی سپیڈوں میں کہاں سے رکوع اور کہاں سے سجدے؟ وہ کون سے ہیں؟ مطلب افسوس کی بات ہے نا. تو کوشش کریں کم از کم سمجھ کے تو کیا کریں کہ آپ اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آپ کسی عام بندے کے سامنے کھڑے ہوں، اس سے باتیں کر رہے ہوں، وہ آپ سے بات کر رہا اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں، وہ کیا کہے گا؟ وہ یار تجھے سمجھ نہیں آتی، میں تو اس سے بات کر رہا ہوں تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. تو وہ آپ سے بات کرنا ہی چھوڑ دے گا، چلا جائے گا، آپ سے دور ہو جائے گا. اور اگر ہم رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سامنے ہمیں دیکھ رہے ہیں، نوازنے پر راضی ہیں، اور ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، جلدی جلدی ٹکرے ماری جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں نوازنا چاہتے ہیں اور ہم ٹکرے ماری جا رہے ہیں. نہیں اللہ ہم نے نہیں آپ کے سامنے کھڑے ہونا زیادہ دیر، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم نے بھاگنا. تو ہمیں نماز میں بھی دوڑ بھاگ پڑی ہوتی ہے، اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، پرانے بامی اسپیڈوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہ آ جائے، عمل ہی نہ کرنا پہ جائے. تو پھر ہمارے دل، ہمارے نفس مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے تو بھاگ دوڑی مچی ہوئی نا، لالچ، خود غرضی کی دوڑوں میں ہم لگے ہوئے ہیں نا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا ہے. ہمارا یہ وہ لوگ ہیں جو نرم دل ہیں، آپس میں صرف کفار پر سخت ہیں اور رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں. وہ اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتے.